السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں کتاب الوضو اور باب المسح علی الخفین اس پر پوری گفتگو ہوئی۔ آج ہم باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان یہاں سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں پر پڑھا جا رہا ہے اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے، پڑھنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے اور اسے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، جب کسی شخص نے اپنے پیروں کو موضوع میں داخل کیا اور وہ پاک تھے، یعنی اس کے پیر حدث سے پاک تھے۔ اس باب کی سابق باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے، یعنی اس باب کی اس سے پہلے والے باب کے ساتھ مناسبت اور تعلق یہ ہے کہ دونوں میں موضوع پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اس میں بھی موضوع پر مسح کا مسئلہ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے والا جو باب تھا اس میں بھی موضوع پر مسح کا مسئلہ بتا رہے ہیں، تو دونوں میں اس انداز میں مناسبت ہے۔ حدیث نمبر 206، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروة بن المغیرة عن ابیہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأہویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زکریا نے حدیث بیان کی، از عامر از عروہ بن مغیرہ از والد خود، انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے آپ کے موضع اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے ان میں پیروں کو پاک حالت میں داخل کیا ہے، یعنی پیر پاک حالت میں تھے، یعنی دھوئے ہوئی حالت میں تھے، پاک تھے، تو اس حالت میں میں نے ان موضوع میں اپنے پیر داخل کیے ہیں، بس آپ نے ان پر مسح کیا۔ چلیے، حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، یعنی اس حدیث میں جو راوی حضرات ہیں ان کا تعارف کر رہے ہیں۔ پہلے راوی ابو نعیم، دوسرے راوی ہیں زکریہ بن ابی زائدہ الکوفی، تیسرے راوی ہیں عامر بن شرحبیل۔ انہوں نے کہا میں نے 500 صحابہ کو پایا یا اس سے زیادہ کو، وہ سب یہ کہتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنت میں ہیں۔ چوتھے راوی عروہ بن مغیرہ ہے، پانچویں راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سب کا تفصیلی تعارف ہو چکا ہے۔ چلیے، اب یہاں سے اس مسئلے میں فقہاء کرام میں کیا اختلاف ہے، ان کے کیا کیا دلائل ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے نزدیک موزے پہنتے وقت طہارت کاملہ کی شرط ہے، اور یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ طہارت کاملہ ہو، اس حالت میں پیر میں موزے پہنے ہوں۔ اور فقہاء احناف کے نزدیک حدث کے وقت، اس پر حافظ ابن حجر کا فقہاء احناف پر اعتراض۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ میں نے موضوع میں پیروں کو پاک حالت میں یعنی باوضو داخل کیا ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے، خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی اور جمہور فقہاء نے اس طہارت سے وضوء شرعی مراد لیا ہے۔ اس میں جو طہارت کا ذکر ہے طاہرتین، تو اس سے وضوء شرعی مراد لیا ہے۔
داؤد ظاہری نے اس کی مخالفت کی ہے۔ مفتی صاحب وضو ہے شرعی کا مطلب؟ یعنی شرعی جو وضو کیا جاتا ہے، ہاتھ دھونا اور ساتھ ہی ساتھ وضو کرنے کا جو طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے وہ شرعی وضو کہا جاتا ہے اس کو۔ تو مفتی صاحب شرعی وضو مطلب وضو میں جو 4 فرائض ہے وہ مراد ہے یا پھر اس میں جو سنت ہے وہ بھی شامل ہے؟ وضو کا پورا طریقہ یہاں پر مراد ہے۔ وضو یہ تو کیا ہے، فرائض الگ چیز ہے، وضو شرعی کہتے ہیں مکمل اس کے فرائض اور سنتوں کو ملا کر یہ وضو شرعی اس میں شامل ہوتا ہے۔ چلیے، داؤد ظاہری نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب اس کے پیروں پر نجاست نہ ہو اور وہ موضوع کو پہن لے تو وہ ان پر مسح کر سکتا ہے۔ تو داؤد ظاہری وہ بیان کرتے ہیں کہ پاک ہونا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیروں پر نجاست نہ ہو تو اس موزے پہن لیا ہے، یعنی ایسی حالت میں موزے پہنا ہے کہ اس کے پیروں پر نجاست نہیں تھی، موزے پہن لیا تو اب کیا ہے، اس کے بعد سے پھر وہ موزے پہننا، اس پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ اس نے پاک پیروں کو موضوع میں داخل کیا۔ اور اگر اس نے پیروں کو وضو کی نیت سے دھویا، پھر موضوع کو پہن لیا، پھر بعد میں باقی اعضاء پر وضو کیا، تو امام شافعی اور ان کے موافقین کے نزدیک اب بھی موضوع پر مسح کر لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے کیا کیا کہ وضو کی نیت سے پیر دھو لیا، پھر موزے پہن لیا، پھر اس کے بعد باقی اعضائے وضو جو ہے، پہلے پیر دھوئے، بعد میں پھر سر کا مسح یا پھر چہرہ ہاتھ وغیرہ بعد میں دھوئے، ترتیب کے ساتھ نہیں ہوا عمل، تو امام شافعی اور ان کے جو موافقین ہیں حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وضو میں ترتیب واجب ہے، اور لہٰذا اب یہاں پہلے پیر دھو لیے ہیں، بعد میں دیگر اعضاء دھوئے ہیں، تو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو واجب چھوٹ گیا ہے، لہٰذا اب یہ مناسب نہیں ہے، ان کے پاس یہ جائز نہیں ہے۔ اور جس کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے اس کے نزدیک بھی اس صورت میں موضوع پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ وضو میں تجزی نہیں ہے۔ لیکن فقہائے احناف میں سے صاحب ہدایہ نے کہا ہے موضوع پر مسح کرنے کے جواز کی شرط یہ ہے کہ موضوع کو طہارت کاملہ پر پہنا جائے، اور طہارت کاملہ سے مراد یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے وقت طہارت کاملہ ہو، نہ کہ موضوع کے پہننے کے وقت۔ بس اس صورت میں جب اس نے مکمل وضو کیا، پھر اس نے وضو توڑ دیا، تو اس کے لیے اب موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ وضو توڑنے کے وقت اس کی طہارت کامل تھی۔ علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ اس باب کی حدیث صاحب ہدایہ کے خلاف حجت ہے، کیونکہ اس حدیث میں مسح کے جواز کے لیے موزے پہننے سے پہلے طہارت کو شرط قرار دیا ہے، اور جس چیز کی صحت کسی شرط پر موقوف ہو وہ چیز اس شرط کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہاں امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ کیا کیے ہیں، اعتراض کیے ہیں۔ فقہائے احناف کی طرف سے علامہ عینی کا جواب اور حافظ ابن حجر عسقلانی کا رد۔ چلیے، چونکہ اس سے پہلے بتائے تھے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی اعتراض کیے ہیں احناف کے اوپر، تو اب علامہ عینی جو کہ حنفی ہیں وہ جواب دے رہے ہیں فقہائے احناف کی طرف سے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس تقریر کے رد میں حافظ بدر الدین عینی لکھتے ہیں صاحب ہدایہ نے یہ کہا ہے کہ جب موضوع کو طہارت کاملہ پر پہنا جائے، طہارت کاملہ کی شرط موضوع کو پہننے کے وقت نہیں ہے بلکہ وضو ٹوٹنے کے وقت ہے، اور ہمارا یہی مذہب ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے دونوں پیروں کو دھویا اور موضوع کو پہن لیا، پھر اس نے مکمل وضو کر لیا، پھر اس نے وضو توڑ دیا، تو اس کا موضوع پر مسح کرنا کافی ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موزے پیروں میں حدث کے حلول کرنے سے مانع ہیں، یعنی جب آدمی موزے پہن لیتا ہے تو موزے پہننے کی وجہ سے حدث جو ہے پیر تک پہنچ نہیں پاتا، رک جاتا ہے۔ بس جو حدث سے منع کا وقت ہو اس وقت طہارت کامل ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس وقت طہارت ناقص ہو تو پھر موزے حدث کے لیے رافع بن جائیں گے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے رد کی تقریر یہ ہے
کہ اس باب کی حدیث صاحب ہدایہ کے خلاف حجت نہیں ہے، کیونکہ اولاً ہم یہ کہتے ہیں کہ طہارت کاملہ پر موزے پہننے کی شرط میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ طہارت کاملہ کی شرط موزے پہننے کے وقت ہے یا حدث کے وقت ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حدث کے وقت شرط ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ موزے پہننے کے وقت ہے، اور اس اختلاف کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب ایک شخص پہلے اپنے پیروں کو دھوئے اور موزے پہن لے، پھر اس کے بعد پورا وضو کرے، وضو ٹوٹنے سے پہلے پھر وہ وضو توڑ دے تو ہمارے نزدیک اس کا موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جائز نہیں۔ کیونکہ حدث کے وقت اس کی طہارت کاملہ تھی اور موزے پہنتے وقت اس کی طہارت کاملہ نہیں تھی۔ اس لیے اسی طرح اگر اس نے ترتیب سے وضو کیا لیکن اس نے ایک پیر کو دھو کر موزہ پہن لیا، پھر دوسرا پیر دھو کر دوسرا موزہ پہن لیا، تب بھی ہمارے نزدیک اس کے حدث کے بعد اس کا موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اس کا موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، حافظ ابن حجر نے جو یہ کہا ہے کہ جو چیز کسی شرط پر موقوف ہو اس کا وجود اس شرط کے بغیر صحیح نہیں ہے، یہ قاعدہ درست ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کاملہ کی شرط موزے پہننے کے وقت عائد کی ہے، کیونکہ یہ بات حدیث کی عبارت سے مفہوم نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ خبر دی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے تھے اس وقت آپ کے دونوں قدم طاہر تھے، یعنی پاک تھے۔ بس ہم نے اس سے عائد کی ہے کا مطلب لگائیے، عائد کی ہے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط عائد کی ہے، ہاں یہ شرط لگائی ہے، کیونکہ یہ بات حدیث کی عبارت سے مفہوم نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ خبر دی ہے کہ جس وقت آپ نے موزے پہنے تھے اس وقت آپ کے دونوں قدم طاہر تھے، پاک تھے۔ پس ہم نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ موزے کے جواز، مسح کے جواز کے لیے طہارت شرط ہے، خواہ طہارت موزوں کے پہننے کے وقت ہو یا طہارت حدث کے وقت ہو، اور موزے پہننے کے وقت کامل طہارت ہونے کی قید یہ ایک زائد چیز ہے جو حدث کے طہارت سے مفہوم نہیں ہوتی، اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر یہ حدیث صاحب ہدایہ کے خلاف حجت نہیں بلکہ ان کے موافق حجت ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف حجت ہے۔ حدث کا مطلب مفتی صاحب معافی چاہتا ہوں، حدث کا مطلب حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کو حدث کہتے ہیں۔ پھر یہ حدیث صاحب ہدایہ کے خلاف حجت نہیں بلکہ ان کے موافق حجت ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف حجت ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ قید نہیں ہے کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کامل ہونی چاہیے۔ چلیے بہرحال یہ ساری بحث مختصر طور پر حضرت حافظ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمہ کی طرف سے احناف کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کو۔ چلیے آگے بیان کر رہے ہیں، زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال کے پاس گیا، انہوں نے کہا تم کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا میں علم کی طلب میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ زر نے کہا، یعنی راوی زر بن حبیش جو ہے، انہوں نے کہا میں آپ سے موضوع پر مسح کے متعلق سوال کرنے آیا ہوں۔ حضرت صفوان نے کہا ہم اس لشکر میں تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، بس آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے موضوع پر مسح کریں، جبکہ ہم نے موضوع میں اپنے پیروں کو باوضو داخل کیا ہو۔ جب ہم سفر کریں تو 3 دن تک مسح کریں اور 3 رات تک مسح کریں۔ جب ہم مقیم ہوں اور ہم موضوع کو پاخانے یا پیشاب کے وقت نہ اتاریں، صرف جنابت کے وقت اتاریں۔ بہرحال یہ حدیث کا خلاصہ۔ تو اس حدیث میں 2 چیزیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ باب میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس کی مناسبت اور اس کی تائید میں بات بھی آ گئی،
اور دوسری بات یہ کہ اگر آدمی سفر پر ہے تو 3 دن اور 3 رات موضوع پر مسح کر سکتا ہے. مقیم ہے، اپنے مقام پر ہے، قیام کیا ہوا ہے، تو 1 دن 1 رات اس کی مدت ہوگی. اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ ہم اپنے موضوع پر مسح کریں، اس میں یہ مقدر ہے کہ جب ہم اپنا وضو توڑیں تو موضوع پر مسح کریں. یعنی مقدر یعنی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، کیونکہ موضوع پر مسح کرنے کا وقت وضو توڑنے کے بعد ہے اور اس سے پہلے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وضو کر کے موزے پہنے ہوئے تھے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو کہا ہے کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ موزے پہننے سے پہلے طہارت کاملہ شرط ہے، تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ دلالت کے اقسام میں سے یہ کون سی دلالت ہے. بہرحال ایک الزامی طور پر پھر حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ پر ایک بات یہاں سے پیش کی جا رہی ہے. چلیے یہاں پر اب باب یہ مکمل ہوا. 50واں باب اب ہم یہاں شروع کر رہے ہیں. باب من لم یتوضأ من لحم الشاة والسویق، جس شخص نے بکری کا گوشت اور ستو کھا کر وضو نہیں کیا. اس عنوان میں بکری کا ذکر قید احترازی نہیں ہے. کسی بھی حلال جانور کا پکا ہوا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بتانا اصل مقصد ہے. اسی طرح ستو ہو یا آگ پر پکی ہوئی کوئی اور چیز ہو، اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس باب کی سابقہ ابواب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ تمام ابواب احکام وضو پر مشتمل ہیں. اس میں بھی وضو کے احکام ہیں اور اس سے پہلے والا جو باب تھا اس میں بھی وضو کے احکام بیان کیے گئے. بتا رہے ہیں وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضی اللہ عنہم فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے کھایا پھر وضو نہیں کیا. امام بخاری نے یہ مکمل حدیث کا ایک قطعہ ذکر کیا ہے. مکمل حدیث امام طبرانی نے مسند شامیین میں ذکر کی ہے. سلیمان بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو دیکھا، انہوں نے آگ کی پکی ہوئی چیز کو کھایا اور وضو نہیں کیا. نیز اس حدیث کے امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا، انہوں نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. تو اس حدیث سے یا پھر یہ تمہید سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آگ پر جلی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. چلیے حدیث نمبر 207. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از زید بن اسلم از عطاء بن یسار از عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ یعنی بکری کا کاندھا کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے شانے کا جو گوشت تھا حضور اس کو پسند کرتے تھے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول کیا، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں کیا. باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت شانے کو کاندھا بولیں گے نا مفتی صاحب؟ جی ہاں، شانے کا گوشت میں نے کاندھے کا گوشت ہے نا؟ ہاں ہاں. باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا کاندھا کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. اس حدیث کے تمام رجال کا پہلے تعارف کیا جا چکا ہے. چلیے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کے متعلق احادیث. چلیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، انہوں نے آپ کے لیے کندھے کا گوشت پکایا تھا، آپ نے اسے کھایا، پھر گھر سے نکلے، نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. اس میں بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا ذکر ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے ہماری دعوت کی، اس نے ہمارے لیے ایک بکری کو ذبح کیا اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب روٹی اور گوشت رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا، پھر پانی منگا کر وضو کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بقیہ طعام منگایا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ چلیے، ویسے ہی اور ایک حدیث ہے، ام حکیم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے کندھے کا گوشت کھایا، پھر حضرت بلال نے اذان دی، آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اور ایک حدیث ہے، عبید اللہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا گوشت پکایا، آپ نے اس سے کھایا، پھر عشاء کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اس کی مثل ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بکری کے پیٹ سے مراد جس پر اس کا گوشت مشتمل ہو، یعنی انتڑیاں وغیرہ۔ چلیے آگے بیان کر رہے ہیں، ام عامر بنت یزید ایک خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گوشت والی ہڈی لے کر آئیں، آپ نے اس سے گوشت کھایا، پھر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب کا اس پر عمل ہے، یعنی اکثر صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے، اور تابعین کا اور ان کے بعد کے فقہاء کا، جیسے حضرت سفیان ثوری ہے، ابن المبارک ہے، امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق، انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز میں سے کھانے کے بعد وضو واجب نہیں ہوتا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو کاموں میں سے اخیر کام ہے، یعنی دونوں چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ ایک چیز ہے کہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، یہ بھی حضور سے مروی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ دو کاموں میں سے کہ حضور کھانے کے بعد، پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنا، تو اخیر وقت میں یہی کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل کیے۔ اور سنن ترمذی اس سے پہلی حدیث کے لیے ناسخ ہے، جس میں آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ جن احادیث میں یہ بات مذکور ہے، بتائی گئی ہے یہ بات کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری احادیث کیا ہے؟ منسوخ ہوں گی۔ ناسخ یہ احادیث ہوں گی کہ ان میں ذکر ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو باقی رہتا ہے، تو اس میں پورے احادیث جو ابھی بیان کیے گئے ہیں ان سب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود آگ پر پکی ہوئی چیز تناول فرمائے ہیں، اس کے بعد وضو نہیں کیے ہیں۔ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم اور اس کا منسوخ ہونا۔ جن احادیث میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کا ذکر یا حکم ہے وہ حسب ذیل ہے، یعنی اب دلائل لا رہے ہیں کہ ان دلائل میں کیا ہے؟ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا، اس میں یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کا ایک ٹکڑا کھایا، پھر اس سے وضو کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو، یعنی آگ نے بدل دیا ہو، اس سے وضو کرو۔ سعید بن ابی سفیان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے لیے ستو منگائے، انہوں نے پی لیے۔ پھر حضرت ام حبیبہ نے کہا، اے بھتیجے وضو کرو، انہوں نے کہا میں نے تو وضو نہیں توڑا۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرو۔ اور ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو، یعنی آگ نے بدل دیا ہو، اس سے وضو کرو، خواہ پنیر کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ چلیے یہ احادیث ان احادیث سے منسوخ ہو چکی ہیں جن میں مذکور ہے، یعنی جن احادیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز پڑھی یا نماز پڑھائی۔ اور جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کام یہی تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جن احادیث میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا ذکر ہے اس سے مراد وضو لغوی ہو، یعنی صرف ہاتھ منہ دھونا وغیرہ ہو، تو لہٰذا اب دونوں میں بالکل ایک سا مناسبت اور پھر مطابقت پائی جائے گی۔ یعنی جن احادیث میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم ہے اس سے وضو شرعی مراد نہ ہو، بلکہ وضو کیا کہیں گے کہ لغوی مراد ہو، ہاتھ دھونا منہ دھونا یہ مراد ہو، تو ویسی صورت میں ساری کی ساری احادیث کیا ہے ایک ہی طرف دلالت کریں گی۔ چلیے باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 1040 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح میں بتایا ہے کہ جن احادیث میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم ہے وہ منسوخ ہے یا اس وضو سے مراد لغوی وضو ہے۔ چلیے اب یہاں سے ہم حدیث نمبر 208 شروع کر رہے ہیں۔ حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی از عقیل از ابن شہاب، انہوں نے کہا مجھے جعفر بن عمرو بن امیہ نے خبر دی، بے شک ان کو ان کے والد نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کندھے کا گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، پھر نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے چھری ایک طرف رکھ دی، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ چلیے اب اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے چھری سے گوشت کاٹ کر کھانے پر ایک فنی اعتراض کا جواب۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھری سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ سنن ابو داود میں اس کے خلاف حدیث ہے، یعنی اس میں چھری سے کاٹ کر کھانے کا حکم ہے، لیکن سنن ابو داود میں جو ہے اس کے خلاف حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھایا کرو کیونکہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، تم گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو کیونکہ یہ زیادہ خوش ذائقہ اور زیادہ لذیذ ہے۔ تو اب دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا، ٹکراؤ ہوا، ایک حدیث میں اجازت ملتی ہے چھری سے کاٹ کر کھانے کی، دوسری حدیث میں ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ابو داود نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، اس حدیث میں نماز کے لیے بلانے والے کا ذکر نہیں ہے اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مؤذن کے لیے امام کو بلانا جائز ہے۔ چلیے اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 1040 پر ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے۔ چلیے اب یہاں سے باب نمبر 51 باب من مضمض من السویق ولم یتوضأ، جس نے ستو کھانے کے بعد کلی کی اور وضو نہیں کیا۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ستو کھانے کے بعد صرف کلی کر لی اور وضو نہیں کیا تو یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 209 حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت الا بالسبيق فامر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمزمز ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از یحییٰ بن سعید از بشیر بن یسار جو بنو حارثہ کے آزاد کردہ غلام ہیں کہ بے شک حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی ہے کہ وہ خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب وہ مقام صحابہ پر پہنچے جو خیبر کے بہت قریب ہے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی،
پھر آپ نے کھانے کی چیز منگوائی تو صرف ستو لائے گئے، آپ نے ستو کو بھگونے کا حکم دیا، سو ان کو بھگویا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے کھایا، پھر آپ مغرب کے لیے کھڑے ہوئے، پس آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ نماز مغرب پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ چلیے، باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ نے ستو کھانے کے بعد کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث کے پہلے 3 رجال کا تعارف ہو چکا ہے، چوتھے بشیر بن یسار ہیں اور 5ویں حضرت سوید بن نعمان ہیں۔ یہ انصاری مدنی ہیں، بیعت رضوان کے اصحاب سے ہیں، یعنی جو حضرات بیعت رضوان کے وقت موجود تھے اور پھر وہاں پر بیعت کی، ان میں سے ہیں یہ۔ ان سے 7 احادیث مروی ہیں، امام بخاری نے یہی ایک حدیث روایت کی ہے۔ چلیے، اب یہاں سے اس حدیث میں جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے کا استحباب، یعنی کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا مستحب ہے۔ اس بارے میں ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزوں سے طعام نکلوانا اور دیگر مسائل، یعنی جب ضرورت ہو تو جہاں کھانا وغیرہ جمع کر رکھے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے نکلوانا، اس کے بارے میں، اور ایسے بہت سارے مسائل اس میں موجود ہے، ذکر کیے گئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ستو کھائے، اس کے بعد کلی کی، پھر مغرب کی نماز آپ ادا کیے۔ اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ستو کھائے اور اس کے بعد پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تیسری بات اس سے معلوم ہوا کہ شرکائے سفر سے کھانے کی چیز جمع کر کے مل کر کھانا مستحسن ہے، یعنی کئی حضرات اگر سفر کر رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگوں کے کھانے کی چیز ایک جگہ جمع کرنا اور سب مل کر کھانا یہ مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے، پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جماعت میں رحمت اور برکت ہے۔ چوتھی بات اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذخیرہ اندوزوں سے ضرورت کے وقت طعام نکلوانا جائز ہے، یعنی جو لوگ کھانا جمع کر رکھتے ہیں تو ضرورت کے وقت ان کے پاس سے کھانا نکلوانا، لوگوں کو تقسیم کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ 5ویں بات، امام کو چاہیے کہ اہل لشکر کی ضروریات میں غور کرے اور جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہو اس کو کھانا کھلوائے۔ چلیے، یہ حدیث اب یہاں پر مکمل اور اس کی شرح بھی مکمل ہوئی۔ حدیث نمبر 210، حدثنا اسبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکل عندها کتفا ثم صلى ولم يتوضا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسبغ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عمر نے خبر دی، از بکیر از قریب از حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کندھے کا گوشت کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث میں کندھے کا گوشت کھانے کا ثبوت ہے، خواہ وہ کسی بھی حلال جانور کا ہو۔ چلیے، باب مذکور کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 1040 پر مذکور ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی۔ چلیے، اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب هل یمضمض من اللبن، یعنی کیا دودھ پینے کے بعد کلی کرے، اس کے بارے میں۔ حدیث نمبر 211، حدثنا یحیی بن بکیر وقتیبۃ قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما تابعه یونس وصالح بن کیسان عن الزہری کی۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن بکیر اور قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی، از عقیل از ابن شہاب از عبید اللہ بن عبداللہ از عتبہ از حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس کی چکنائی ہے۔ یونس اور صالح بن کیسان نے عقیل کی متابعت کی ہے، الزہری، یعنی انہوں نے بھی یہی بات ان سے بھی منقول ہے۔
باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی۔ اس حدیث میں 7 رجال ہیں، ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں دودھ پینے کے بعد منہ کو صاف کرنے کی ترغیب ہے، اور اسی سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو صاف کرنا بھی مستحب ہے، یعنی اس حدیث سے یہ بات بھی نکل کر آتی ہے، مستنبط ہوتا ہے، اسی سے یہ بات بھی نکل کر آتی ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے اور اس کا جواب بھی نکلتا ہے کہ ہاتھوں کو صاف کرنا بھی مستحب ہے۔ چلیے اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الوضوء من النوم، یعنی نیند سے وضو کرنا۔ ومن لم ير من النعسة والنعستين او الخفخة وضوءا، اور جس کے نزدیک ایک مرتبہ اونگنے سے اور 2 مرتبہ اونگنے سے یا نیند کا جھونکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے اب یہاں ایک آگے بڑھنے سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات بتا رہے ہیں۔ اونگ، نیند کے جھونکے اور نیند میں فرق۔ پہلی بات تو یہ کہ اونگ، دوسرا نیند کے جھونکے، اور تیسرا نیند میں فرق۔ اونگ کا معنی یہ ہے کہ انسان کے حواس برقرار ہوں اور وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کی بات سن رہا ہو لیکن اس کا معنی نہ سمجھ رہا ہو، اس کو عربی میں النعسہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ سر بھی نیچے کی طرف ہل رہا ہو، یعنی جھک رہا ہو، اور ٹھوڑی، بالکل یہ جو ٹھوڑی ہے سینے میں لگ رہی ہو، تو وہ نیند کا جھونکا ہے، اس کو عربی میں الخفقۃ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے حواس برقرار نہ رہیں اور اس کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی آواز سنائی نہ دے تو پھر وہ نیند ہے۔ نیند کی علامت خواب دیکھنا ہے، خواہ خواب طویل ہو یا قصیر ہو۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ نیند سے وضو ٹوٹنے میں مذاہب۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نیند سے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں، یعنی نیند آدمی سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں حسب ذیل اقوال باتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما نے کہا، نیند سے کسی حال میں وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی نیند آ جائے تو کسی بھی حال میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت حسن بصری اور مزنی نے کہا، نیند سے ہر حال میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان دونوں کے پاس وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زہری، اوزاعی، امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کے نزدیک کثیر نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قلیل نیند سے یعنی تھوڑی نیند سے وضو کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹتا، یعنی بہت زیادہ نیند گہری ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی بہت نیند اگر لے لیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے امام ابو حنیفہ، داؤد اور امام شافعی کا ایک قول ہے، جو کوئی شخص نماز کی کسی حالت میں سو جائے، مثلا رکوع، سجدہ، قیام اور قعود میں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی یہ حالتوں میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ نماز میں ہو یا نہ ہو۔ اور اگر وہ کروٹ کے بل یا چت لیٹ کر سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کروٹ پلٹ کر سو گیا ہے یا پھر بالکل چت سو گیا ہے تو سونے کے بعد کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے فوری طور پر۔ لیکن نماز میں یہ مخصوص رکوع میں، سجدے میں یا پھر قیام وغیرہ میں اگر آدمی سو گیا ہے اور ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ صرف رکوع کی حالت میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ صرف سجدے کی حالت میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ نماز میں نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا اور خارج نماز میں نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ جب کوئی شخص زمین پر جم کر بیٹھ کر سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، اور خواہ تھوڑی دیر سوئے خواہ زیادہ دیر سوئے، کسی بھی حال میں امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابن المبارک کا قول ہے کہ جو شخص اپنے مصلی پر سجدے میں سو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر غیر نماز میں سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر عمدن جانتے بوجھتے نماز میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 10واں قول، علامہ ابو بکر ابن عربی نے کہا، احادیث سے ثابت ہے کہ 11 حالتوں میں
ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 چلتے ہوئے، نمبر 2 کھڑے ہوئے، نمبر 3 ٹیک لگا کر، نمبر 4 رکوع میں، نمبر 5 قیام میں، نمبر 6 4 زانوں بیٹھے، نمبر 7 اکڑوں بیٹھے ہوئے، گھٹنوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے کر، نمبر 8 سجدے میں، نمبر 9 سواری کی حالت میں، نمبر 10 کروٹ کے بل لیٹ کر، نمبر 11 چت لیٹ کر۔ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کسی حال میں سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے حدیث اب یہاں سے شروع ہو رہی، حدیث نمبر 212۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن حشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از ہشام از والد خود از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں اونگ آ جائے تو وہ سو جائے۔ نماز کے دوران اگر کسی کو اونگ آ رہی ہے تو وہ فوری سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند چلی جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگنے کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا، شاید کہ وہ اپنے نزدیک دعا استغفار کرے اور وہ حقیقت میں خود کو برا کہہ رہا ہو۔ چلیے اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت اس حیثیت سے ہے کہ جب نماز میں اس پر نیند مستغرق ہو، یعنی نیند اس پر کیا ہے بالکل چھا جائے، اور وہ بجائے مغفرت طلب کرنے کے یہ کہے کہ میری مغفرت نہ کر، تو پھر وہ نماز منقطع کر کے سو جائے۔ یعنی نماز اتنی غالب آ گئی ہے کہ مغفرت طلب کرنے کی بجائے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نیند کی حالت میں، اندازہ بھی نہیں، نیند کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ میری مغفرت نہ کر۔ تو جب نیند اتنی زیادہ غالب آ جائے تو بتا رہے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دے، فوری سو جائے۔ اور جب اس سے کم نیند ہو، یعنی یہ حالت نیند کی نہیں ہے بلکہ اس سے کم حالت ہے، اور اونگ ہو یا 1-2 مرتبہ نیند کا جھونکا لے تو پھر وہ معاف ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں اور ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ چلیے اب مسائل بیان کر رہے ہیں۔ نماز میں غلبہ نیند کے وقت دوبارہ نماز پڑھنے کے فوائد، اور اگر نیند کا غلبہ نہ ہو تو وضو کا نہ ٹوٹنا۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نماز میں نیند غالب ہو تو انسان نماز کو منقطع کر دے، یعنی نماز کو روک دے، توڑ دے، اور اس وقت اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی نیند جب غالب آ جاتی ہے تو کیا ہے، نماز کو توڑ دے اور وضو بھی کیا ہے اسے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نماز میں نیند غالب نہ ہو، صرف اونگ یا نیند کا جھونکا ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری بات، نماز میں دعا مانگنی چاہیے اور اس میں کوئی تعین نہیں ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں حسب ذیل دعا مانگنے کے لیے فرمایا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ نماز میں دعا مانگنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ چوتھی بات، عبادات میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نیند کے غلبے میں اپنے لیے دعا کی بجائے بد دعا کرے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی حالت میں نماز منقطع کر دے اور سو جائے، اور جب نیند دور ہو جائے تو پھر نماز پڑھے۔ 5ویں چیز، نماز میں حضور قلب اور خشوع اور خضوع کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی پوری دل جمعی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نیند کے غلبے میں ذہن حاضر نہیں رہتا، یعنی نیند جب غالب آ جاتی ہے تو ذہن حاضر نہیں رہتا، اس لیے خشوع اور خضوع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر نیند بہت زیادہ غالب آ رہی ہے تو نماز کو منقطع کر دے، روک دے اور سو جائے، پھر جب بیدار ہوگا تو اس وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ باب مذکور کی شرح جلد دوم، شرح صحیح مسلم میں جلد دوم صفحہ 564 پر ہے، وہاں اس کی شرح میں صرف 2 سطریں لکھی گئی ہیں۔
چلیے اب یہاں سے حدیث نمبر 213 شروع کر رہے ہیں۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابی قلابة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم فی الصلاة فلینم حتی یعلم ما یقرأ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی، از ابو قلابہ اور از حضرت انس رضی اللہ عنہ، از نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کو نماز میں اونگ آ جائے تو وہ سو جائے حتیٰ کہ وہ جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں، ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ اس حدیث کے مسائل صحیح بخاری حدیث نمبر 212 کے مسائل کے مثل ہیں۔ محلب نے کہا ہے کہ اس نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے، کیونکہ فرض نماز نیند کے اوقات میں نہیں ہوتی اور نہ اس میں اتنی دیر لگتی ہے کہ انسان کو نیند آ جائے، لیکن حدیث کے الفاظ میں عموم ہے، اس لیے اس کو تہجد کی نماز کے ساتھ مختص کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی بتا رہے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ تہجد کی نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہو جائے تو یہ حکم ہے، چونکہ فرض نمازیں جو ہیں وہ نیند کے اوقات میں نہیں ہیں، تو یہ محلب کہتے ہیں کہ یہ فرض، اس کا تعلق، یہ جو حکم ہے تہجد سے اس کا تعلق ہے، لیکن عمومی طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حدیث میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے جس سے تہجد کے ساتھ یہ حکم خاص ہو، بلکہ عام لفظ ہے، چاہے تہجد ہو یا پھر کوئی اور نماز، فرض نماز ہو، تو اس سب کے لیے یہی حکم دیا جائے گا۔ چلیے اب یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب الوضوء من غیر حدث، بغیر وضو ٹوٹنے کے وضو کرنا۔ اس عنوان سے مراد یہ ہے کہ جو شخص باوضو ہو وہ دوبارہ وضو کرے، اور باب سابق سے، یعنی اس سے پہلے والے باب سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں باب احکام وضو سے متعلق ہیں، یعنی اس میں بھی وضو کا حکم ہے اور اس سے پہلے والے باب میں بھی وضو کا حکم ہے، تو دونوں میں احکام وضو کی حیثیت سے مناسبت پائی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 214، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث۔ چلیے امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، از عمرو بن عامر، انہوں نے کہا ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ یعنی امام بخاری نے پھر دوسری سند کی طرف تحویل کی ہے، جو مخفف آتا ہے روایت میں تو کا مطلب تحویل ہوا کرتا ہے، تو اور امام بخاری روایت کرتے ہیں اور ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، از سفیان، انہوں نے کہا مجھے عمرو بن عامر نے حدیث بیان کی، از حضرت انس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کرتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ حضرات کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کسی ایک کو اس وقت تک وضو کافی ہوتا تھا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اس حدیث کے چند رجال ہیں، ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ چلیے اب یہاں بتا رہے ہیں ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنے کے متعلق احادیث، یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اس کے متعلق احادیث جو وارد ہوئی ہیں، جو آئی ہیں، اس کا یہاں سے بیان شروع کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سے متعدد نمازیں پڑھنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرتے تھے، اور جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے متعدد نمازیں ایک وضو سے پڑھیں۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسا کیا ہے جو آپ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے یہ عمدن کیا ہے۔ امام طحاوی علیہ رحمہ نے کہا، بعض فقہا نے ان احادیث کی بنا پر یہ کہا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور اکثر علماء نے اس کے برخلاف یہ کہا ہے کہ وضو صرف اسی وقت واجب ہے جب وضو ٹوٹ جائے اور انسان اس عبادت کا ارادہ کرے جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک خاتون کے پاس گئے۔ آپ کے پاس آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے۔ اس خاتون نے آپ کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری رکھی۔ آپ نے اس سے کھایا اور ہم نے کھایا۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، بس آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر آپ باقی کھانے کی طرف لوٹے، بس کھایا۔ پھر عصر کا وقت آ گیا، بس آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ چلیے، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنے کی فضیلت اور استحباب۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں اس وضو سے پڑھیں جو آپ نے ظہر کے وقت کیا تھا، اور آپ نے ہر نماز کے لیے جو علیحدہ وضو کیا تھا وہ بطور وجوب نہیں کیا تھا بلکہ بطور استحباب کیا تھا۔ اس پر یہ حدیث دلیل ہے۔ ابو غطیف حضلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، پھر وہ اپنے گھر کی مجلس میں چلے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ آیا حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ انہوں نے پانی منگا کر وضو کیا، پھر گھر سے نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ نکلا۔ پھر وہ اپنی مجلس میں لوٹ آئے اور میں بھی آ گیا حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہوئی۔ انہوں نے پھر پانی منگا کر وضو کیا۔ میں نے پوچھا، اے عبد الرحمن، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا، تم نے میرے عمل سے یہ سمجھا ہے، یہ سنت نہیں ہے، اگرچہ میرے لیے یہ کافی تھا کہ میں صبح کے وضو سے تمام نمازیں پڑھوں جب تک کہ میں وضو نہ توڑ دوں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے وضو کے اوپر وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے میں رغبت کی، یعنی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں، اس وجہ سے میں ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کیا۔ امام طحاوی نے کہا، بس ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن بریدہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے وہ بھی وضو پر وضو کرنے کی فضیلت پانے کے لیے کرتے تھے، اور اس پر حدیث یہ ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یا صرف مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یحییٰ بن حبان عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، آیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، خواہ ان کا وضو ہو یا نہ ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے اسماء بنت زید بن خطاب نے بیان کیا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے ان کو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وضو ہو یا نہ ہو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امر دشوار ہوا، یعنی ایسا کرنا ہر نماز کے لیے وضو کرنا دشوار ہوا، تو پھر آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت ابن عمر یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کی طاقت ہے، اس وجہ سے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم تھا، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور اب جب تک انسان وضو نہ توڑے اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر تم کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو واجب کہنا چاہیے حالانکہ تم مسواک کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو اور امت کے لیے یہ حکم نہ ہو، اور اس پر دلیل یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
اس طرح امام طحاوی علیہ رحمہ نے تحقیق سے ثابت کر دیا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا اب واجب نہیں ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب نہیں ہے۔ اب وضو پر وضو کرنا صرف مستحب اور باعث فضیلت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی شرح میں امام طحاوی کی اس تحقیق کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔ چلیے حدیث نمبر 215۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤتى الا بالسبيق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب فلم يتوضا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں خالد بن مخلد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے بشیر بن یسار نے حدیث کی خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتیٰ کہ جب مقام صحابہ پر پہنچے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا چکے تو آپ نے کہا آپ نے کھانے کی چیزیں منگوائیں، بس صرف ستو لائے گئے، بس ہم نے کھایا اور پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بس آپ نے کلی کی، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 209 کا مطالعہ فرما لیں۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ آپ نے عصر اور مغرب کی نمازیں ایک وضو سے پڑھی، اور حدیث نمبر 209 سے یہ ثابت کیا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے اب یہاں پر حدیث نمبر 215 مکمل طور پر ہم یہاں ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے 55واں باب نمبر 55 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اس باب کو آئندہ درس کے لیے رکھیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو احادیث ہم یہاں پڑھے ہیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث کی برکت سے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ سرزمین حیدرآباد کے حالات کو درست فرمائے، اور بارش کی وجہ سے جہاں جہاں نقصان ہوا ہے ان سب نقصان ہونے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ نورانی پاشا علیہ رحمہ کے صاحبزادی کی طبیعت سخت ناساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نورانی پاشا علیہ رحمہ کی پوتری کی طبیعت سخت ناساز ہے، اس حدیث شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔